ایران کی تعمیر نو کے لیے کم از کم $300 ارب دینا ہوں گے کہ امریکہ ایرانی بندرگاہوں پر عائد اپنی بحری ناکہ بندی ختم کر رہا ہے۔ اسرائیلی فوج نے بیروت میں فضائی حملے کیے ہیں، ایران کے ساتھ غداری کی ہے، اور غداری کس بات کی ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے اس میں ایرانی اصولوں، ایرانی مفادات کے اوپر سمجھوتا کیا گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کو 108 دن گزر چکے ہیں۔ بنیادی طور پر اس جنگ کا آغاز تو اسرائیل کی حمایت پر کیا گیا تھا، اور اب اس جنگ کا اختتام امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے پر دستخط کرنے سے ہو رہا ہے۔ اس کا پہلے اعلان تو پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے کیا اور اپنے ایکس پوسٹ پر کیا، اور اس کے بعد دنیا بھر میں خبریں اس وقت آپ بھی مسلسل سن رہے ہوں گے کہ اب معاہدے پر دستخط ہوں گے۔ اور اس معاہدے کی تفصیلات کیا ہیں؟ ایران اور امریکہ کے درمیان 14 نکاتی مفاہمتی مسودے کی تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ یہ پہلے فیز میں معاہدہ نہیں ہے، ایم او یو ہے، جس کا ہم نے شروع میں پہلے بھی تذکرہ کیا تھا کہ پہلے ایم او یو ہوگا، اور ایم او یو ہونے کے بعد معاہدے کی طرف بڑھیں گے، اور اس کے لیے 60 دن کا وقت ہوگا۔ اور ابھی جو ابتدائی تفصیلات سامنے آئی ہیں جس میں مفاہمتی یادداشت پر جو دستخط ہونے ہیں وہ 14 نکات پر مشتمل ہے، اور ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق مسودے کے تحت امریکہ بحری ناکہ بندی 30 دن کے اندر ختم کرے گا، اور ایران کے تیل اور پیٹرو کیمیکل برآمدات پر پابندیاں معطل کرنا بھی مسودے میں شامل ہے۔ مسودے میں لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوری اور مستقل جنگ بندی بھی شامل ہے، اور اسی مسودے کے مطابق امریکہ اور اتحادیوں کو ایران کی تعمیر نو کے لیے کم از کم $300 ارب دینا ہوں گے۔ حتمی معاہدے میں ایران کا میزائل پروگرام اور مزاحمتی گروپس کی حمایت شامل نہیں ہے۔ مذاکرات کے دوران ایران کے $24 ارب جو فریز ایسٹس کی صورت میں موجود ہیں وہ جاری کیے جائیں گے۔ اسی پر CNN نے باقاعدہ طور پر ایران کے جو اعلیٰ فوجی عہدیدار ہیں ان کا انٹرویو کیا ہے، اور اس انٹرویو میں انہوں نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ اگر امریکہ یہ چاہتا ہے فوری طور پر کہ ابنائے ہرمز سے ایران ٹیکس وصول نہ کرے، ٹول ٹیکس نہ لے، تو پھر امریکہ کو فوری طور پر $24 ارب جو خود ایران کی ملکیت میں ہیں اور وہ ایران کے پیسے ہیں وہ ان کو جاری کیے جائیں۔ یہ انٹرویو بھی آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا کہا۔ If he wants to reach an agreement with Iran, this $24 billion is a test of trust that Iran wants to have with Trump. اسی طرح امریکہ مذاکرات سے پہلے ہی ایران کے منجمد $12 ارب بھی جاری کرے گا، اور جو حتمی معاہدہ ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، اس معاہدے کی توثیق جو ہے وہ سلامتی کونسل قرارداد کے ذریعے کرے گی۔ یہ بھی مسودے کا حصہ ہے۔ لیکن اس مسودے کے ساتھ ساتھ جو بیانات آ رہے ہیں، امریکہ اور ایران کا کہنا ہے کہ وہ ایک ایسے معاہدے پر پہنچے ہیں جو جمعہ یعنی 19 جون سے نافذ العمل ہوگا، اور صدر ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ ایرانی بندرگاہوں پر عائد اپنی بحری ناکہ بندی ختم کر رہا ہے، اور معاہدے پر دستخط ہونے کے بعد آبنائے ہرمز دوبارہ کھول دی جائے گی۔ معاہدے کا پورا متن تو ابھی تک جاری نہیں کیا گیا، لیکن اب آگے کیا ہوگا؟ ٹرمپ G7 جس کو گروپ آف 7 کہا جاتا ہے، اس کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے فرانس جائیں گے، جہاں توقع کی جا رہی ہے کہ جنگ کا موضوع خاص طور پر زیر بحث آئے گا۔ جمعے کے دن جنیوا میں دستخطی تقریب کے بعد کے مراحل کے بارے میں امریکہ اور ایران کے مختلف موقف ہیں، اور دونوں نے مختلف موقف اختیار کیے ہیں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ مذاکرات اس وقت شروع ہوں گے جب امریکہ منجمد کیے گئے اربوں ڈالر کے ایرانی فنڈز جاری کرے گا۔ معاہدے کے اعلان سے قبل اسرائیلی فوج نے بیروت میں فضائی حملے کیے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ حملے اسرائیل نے امریکی مرضی کے خلاف کیے ہیں؟ لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امریکہ اسرائیل کے تحفظ کے لیے اور اس کے ہر اقدام کو شیلٹر مہیا کرتا رہا ہے۔
लेबनान पर हालिया हमले भी इसी तारीख का तसलसल हैं, बल्कि इसको यूं कहा जाए कि इसराइल ख़ास तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू की ये ख्वाहिश है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहिदा ना हो। और आप देखें कि जैसे ही इब्तदाई खबर सामने आई, उसके फौरी बाद बैरूत पर इसराइली फोर्सेस ने हमले किए हैं। और इस पर अगरचे ट्रंप ने एक आर्जी तौर पर बरहमी का इजहार किया है, लेकिन वो झूठ पर मबनी है, धोखे पर मबनी है, क्योंकि अमेरिका अगर इसराइल की पुष्टपनाही ना करता और नेतन्याहू के कहने पर और उसकी एमा के ऊपर ईरान के ऊपर हमला ना करता, तो यकीनन आज दुनिया का नक्शा मुख्तलिफ होता। तेल की कीमतें इस कदर उतार चढ़ाव का शिकार ना होती, मार्केट्स उतार चढ़ाव का शिकार ना होती, आलमी ट्रेड तातुल का शिकार ना होती, और दुनिया बिलखसूस ग्लोबल साउथ और अब तो इसके साथ यूरोप को भी शामिल कर लिया जाए, वो महंगाई की बदतरीन लहर का सामना ना करते। अब इस मुआहिदे से मुतल्लिक जो भी इब्तदाई निकात सामने आए हैं, इस पर बहुत कुछ अभी वाज़ेह नहीं है। दोनों फरीकों के बयानात से ज़ाहिर होता है कि मुज़ाकरात के आइंदा मराहिल के बारे में अमेरिका और ईरान के मौक़िफ़ में भी बहुत ज़्यादा बल्कि ख़ासा फ़र्क पाया जाता है। अहम मामलात पर दोनों जानिब से क्या कहा जा रहा है, इसमें सबसे पहले आपनाए हुर्मुज़ है। सदर ट्रंप ने कहा है कि जुम्मे को मुतवक्के मुआहिदे पर दस्तखत के बाद आपनाए हुर्मुज़ दोबारा खोल दी जाएगी और बिलाखिर ये आबी गुज़रगाह मुस्तकिल तौर पर हर किस्म के महसूल या फ़ीस से आज़ाद होगी। एक अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक ईरान के 7 मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत के फ़ौरन बाद अमरीकी फ़ौज को ईरानी बंदरगाहों पर आयद नाकाबंदी ख़त्म करने की हिदायत दे दी जाएगी। दूसरी जानिब ईरान का कहना है कि मुआहिदे में अमरीकी नाकाबंदी के फौरी ख़ात्मे की शिक शामिल है। ईरान के सरकारी नशरियाती इदारे इस्लामी जमहूरिया ईरान न्यूज़ नेटवर्क के मुताबिक मुसव्विदा मुआहिदा ये भी तजवीज़ करता है कि अबनाए हुर्मुज़ को 30 दिन के अंदर ईरानी इंतज़ामात के तहत दोबारा खोल दिया जाएगा। दूसरा पहलू लेबनान का तनाज़ा है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दोनों फरीकों ने लेबनान समेत तमाम महाज़ों पर फ़ौजी कार्रवाइयों के फौरी और मुस्तकिल ख़ात्मे का ऐलान किया है। इसी तरह ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा कि मुआहिदे में लेबनान समेत तमाम महाज़ों पर जंग के फौरी और मुस्तकिल ख़ात्मे की शिक शामिल होगी। ताहम ट्रंप ने इतवार को अपने बयान में लेबनान का कोई जिक्र नहीं किया। दूसरी तरफ इसराइल, जिसने मुआहिदे के ऐलान से चंद घंटे पहले ही बैरूत पर जो फ़िज़ाई हमला किया था, अभी तक इस मुआहिदे पर कोई बाज़ाब्ता रद्द अमल नहीं दिया। हाँ, ये ज़रूर कहा है कि हम अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले इस मुआहिदे के अंदर फ़रीक नहीं बनेंगे, बल्कि बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि इसराइल अपनी खुद मुख्तारी और सिक्योरिटी के फ़ैसले खुद करेगा। अगर इसराइल ने अपनी खुद मुख्तारी और सिक्योरिटी के फ़ैसले खुद करने हैं, तो फिर ज़रा हिम्मत करते अमेरिका के बग़ैर ईरान के साथ जंग करते, और फिर ज़रा हिम्मत करते अमेरिका को इस जंग में ना धकेलते और अमेरिका की एक बड़ी भारी भरकम फ़ौजी और अस्करी ताकत का सहारा ना लेते, अमरीकी फ़ंड्स का सहारा ना लेते, अमरीकी असले का सहारा नहीं लेते। लेकिन अब जब दोनों ममालिक के दरमियान मुआहिदा होने जा रहा है, तो अब नेतन्याहू ये कहते हैं कि हम इस मुआहिदे में फ़रीक नहीं हैं और हम इस मुआहिदे का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम अपने फ़ैसले खुद करेंगे। कासिम गरीबाबादी के मुताबिक जुम्मे को यानी 19 जून को मुआहिदे पर दस्तखत के बाद तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान 60 रोज़ा मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। लेकिन इसका इन्हिसार इस बात पर होगा कि अमेरिका अपनी चंद जिम्मेदारियां पूरी करे, जिनमें ईरान के फ्रीज एसेट्स उनको रिलीज़ करना भी शामिल है। ताहम एक अमरीकी ओहदेदार ने इस दावे को मुस्तरद करते हुए कहा है कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं, ये कारकर्दगी के बदले मराद का मुआहिदा है, और जब तक ईरान अपनी जिम्मेदारियों पर अमल दरामद नहीं करता, इसके मुंजमद फंड्स में से कोई रकम जारी नहीं की जाएगी। मजमूई तौर पर अगरचे दोनों ममालिक मुआहिदे तक पहुँचने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अबनाए हुर्मुज़ लेबनान में जंग के ख़ात्मे और मुंजमद ईरानी असासों की रिलीज़ करने के हवाले से जो बुनियादी मामलात हैं, इनके बयानात में वाज़ेह तज़ादात मौजूद हैं। अब इससे आपको एक और बड़ी बारीक लाइन बताऊँ मैं। आप देखें कुछ फुटेजेस
کل رات سے زیر گردش ہیں اور سوشل میڈیا پر زیر گردش ہیں کہ ایران میں کچھ مظاہرے ہو رہے ہیں اور اس مظاہرے میں پبلک نے شرکت کی ہے. وہ مظاہرے دو لوگوں کے خلاف ہو رہے ہیں. ایک جو چیف مذاکرات ہیں, یعنی کہ چیف ہیں, سربراہ ہیں ان مذاکرات کے پروسیس کا, وہ محمد باقر کالیباف ہیں جو ایرانی اسمبلی کے اسپیکر ہیں, اور دوسرے وزیر خارجہ ہیں ڈاکٹر عباس عراقچی. وہ دونوں اب بیانات جاری نہیں کر رہے. اور آپ دیکھیں یہ کاظم غریب آبادی, یہ نائب وزیر خارجہ ہیں, ان کی طرف سے بیان آیا ہے, ڈاکٹر عباس عراقچی کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا. ان مظاہرین کا یہ کہنا ہے کہ دونوں لوگوں نے ملک کے ساتھ غداری کی ہے, ایران کے ساتھ غداری کی ہے. اور غداری کس بات کی ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے اس میں ایرانی اصولوں, ایرانی مفادات کے اوپر سمجھوتا کیا گیا. اور اسی پر جو ابھی ابتدائی تھوڑا سا بیان یہ آیا ہے کہ ہمارے اوپر یہ الزام لگانا جو ہے ہمیں اس کی بڑی تکلیف ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ رائے جو ہے اس کے اظہار کا پبلک کو حق حاصل ہے, لیکن مجموعی طور پر اس معاہدے کا انالیسز اس وقت ہوگا جب معاہدے کی پوری مصدقہ دستاویز سامنے آئے گی. ابھی تک جو کچھ بھی زیر گردش ہے وہ مختلف میڈیا ہاؤسز یا کسی حد تک دونوں فریقوں کی جانب سے بیانات پر مبنی ہے. لیکن حقیقت کیا ہے؟ کیا ایران کی اس ٹاپ لیڈرشپ جو پورے مذاکرات پروسیس کا حصہ رہی ہے, کیا وہ غداری کی مرتکب ہوئی ہے یا انہوں نے ایران کے قومی مفادات کا تحفظ کیا ہے؟ یہ فیصلہ تو چند دنوں میں ہو جائے گا, بلکہ 19 جون کو جب پہلا MOU سائن ہوگا اس کے بعد ہو جائے گا. اور مجھے یوں لگ رہا ہے کہ امریکہ نے بہت سارے ایران کی شرائط کو تسلیم کیا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ایران نے پہلی دفعہ سرکاری طور پر باضابطہ اعلان کیا ہے کہ وہ 19 جون کو اس معاہدے کے اوپر دستخط کرنے جا رہے ہیں. اب معاہدے کے دوران کیونکہ ٹرمپ نے بار بار یہ کہا کہ ہم ایران کو کسی بھی قیمت پر ایٹم نہیں بنانے دیں گے, اور جو ایران کی افزودہ یورینیم ہے اس کو حاصل کریں گے, جس پر یہ خبریں بھی آئی کہ امریکہ اور چین دونوں مل کر ایران کے پاس جو یہ 460 کلو گرام یورینیم افزودہ کی گئی ہے جس کی انریچمنٹ ہوئی ہے اس کو تباہ کریں گے, اس کو ضائع کریں گے. اسی پر ابھی امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے ایران نے جن زیر زمین ایٹمی تنصیبات میں انتہائی افزودہ یورینیم محفوظ کر رکھی ہے انہیں سیل کر کے اور ان تک پہنچنے کے تمام راستے ہیں وہاں پر بارودی سرنگیں نصب کر دی ہیں. امریکی نشریاتی ادارے CNN کے مطابق امریکی انٹیلیجنس سے واقف ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ ایران نے حالیہ ہفتوں میں اپنے انتہائی افزودہ یورینیم کے ذخائر کو محفوظ بنانے کے لیے غیر معمولی اقدامات کیے ہیں, جن میں زیر زمین سرنگوں کو منہدم کرنا اور داخلی راستوں پر بارودی سرنگیں نصب کرنا شامل ہے. اور ذرائع کے مطابق تقریباً نصف ٹن انتہائی افزودہ یورینیم تک رسائی اب پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ مشکل, خطرناک اور وقت طلب ہو گئی ہے. رپورٹ کے مطابق بین الاقوامی برادری کے اندازوں کے مطابق اس ذخیرے کا بڑا حصہ وسطی ایران میں واقع اصفہان جوہری تنصیب کی منہدم شدہ سرنگوں میں موجود ہے, جبکہ کچھ مواد دیگر مقامات پر بھی رکھا گیا ہے. یاد رہے کہ مئی کے وسط میں امریکی فوج اس جوہری مواد پر قبضے کے لیے ایک آپریشن کے لیے تیار تھی, تاہم اسے انتہائی خطرناک قرار دے کر مؤخر کر دیا گیا تھا. ذرائع کے مطابق اس کے بعد سے ایران نے ان مقامات کو مزید مضبوط اور محفوظ بنا دیا ہے. CNN کی رپورٹ اپنی جگہ اور ماہرین کے تبصرے بھی اپنی جگہ, لیکن میری ایک ذاتی رائے ہے اور وہ یہ ہے کہ ایران کسی بھی قیمت پر اپنا افزودہ کیا گیا یورینیم وہ امریکہ کے حوالے نہیں کرے گا, وہ کسی اور ملک کے حوالے نہیں کرے گا, اور نہ ہی اس یورینیم کو تباہ کرنے کی اجازت دے گا. اگر ایران نے ایسا کیا تو پھر وہی ہوگا جو صدام حسین کے ساتھ ہوا, وہی ہوگا جو عراق کے ساتھ ہوا, اور وہی ہوگا جو لیبیا کے ساتھ ہوا. اس لیے ایران اس کے اوپر سمجھوتا نہیں کرے گا. لیکن یہ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اور معاہدہ ہونے جا رہا ہے اس کا سب سے بڑا بینیفیشری امریکہ ہوگا, کیونکہ داخلی طور پر ٹرمپ کے اوپر دباؤ ہے, سیاسی حوالے سے بھی اور معاشی اعتبار سے بھی, اور خاص طور پر جیسے جیسے مڈ ٹرم الیکشن قریب آ رہے ہیں یہ دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس دباؤ کا دائرہ پبلک کے اندر پھیل رہا ہے.
تو اس کا سب سے بڑا بینیفیشری ٹرمپ ہوگا. ایران کو اس کی قیمت چکانا پڑی ہے کیونکہ ایران کی ٹاپ کی لیڈرشپ بشمول ایران کے سپریم لیڈر ان کا شہید ہونا اور اسی طرح اسکولوں کے بچوں کا شہید ہونا, وہاں پر انفراسٹرکچر کا تباہ ہونا, یہ ایران نے اس کی قیمت چکائی ہے. لیکن اب معاہدہ اگر کامیاب کرانے میں دنیا دلچسپی لیتی ہے, اور خاص طور پر 3 ممالک جس میں سعودی عرب بھی ہے, قطر بھی ہے, ترکیہ شامل ہے اور پاکستان بطور میڈیٹر بھی ہے. اسی پر ٹرمپ کے سابق معاون اور امریکی نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کے سابق سربراہ جو کینٹ نے امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اسرائیل کے لیے امریکی فوجی اور انٹیلیجنس تعاون ختم کرنا بہت ضروری ہے, اور اگر امریکہ یہ کر لیتا ہے تو یہ معاہدہ کامیاب ہوگا. جو کینٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس معاہدے کے برقرار رہنے کے امکانات کو مضبوط بنانے کے لیے امریکہ کو اسرائیل کو فراہم کی جانے والی تمام فوجی اور انٹیلیجنس مدد مکمل طور پر بند کر دینی چاہیے, اور اسرائیل نے معاہدے کو ناکام بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے, اور اگر مؤثر اقدامات نہ کیے گئے تو مستقبل میں بھی ایسی کوششیں دہرائی جا سکتی ہیں. اچھا, جو کینٹ نے ایک اور بھی بڑی اہم بات کہی ہے جس کا مطالبہ خود ایرانی حکام مسلسل کر رہے ہیں کہ امریکہ کو خاموشی سے خلیجی ممالک میں موجود اپنے ان فوجی اڈوں سے بھی اہلکار واپس بلا لینے چاہیے جو ایران کی رسائی میں ہیں. اس اقدام سے ایران کو امریکی افواج کو نشانہ بنا کر امریکہ کو دوبارہ تنازع میں گھسیٹنے کا موقع نہیں ملے گا. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ کو ایسے تمام عوامل ختم کر دینے چاہیے جو اسے اسرائیل یا ایران کی شرائط پر دوبارہ جنگ میں دھکیل سکتے ہیں, اور اپنی پالیسی کو ایسے انداز میں ترتیب دینا چاہیے جس سے تمام قابل کنٹرول حالات امریکہ کے حق میں رہیں. اور اسی معاہدے سے پہلے ایک زبردست رپورٹ رائٹرز نے وہ پبلش کیا. رائٹرز نے رپورٹ کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات یعنی UAE نے ایران کے خلاف حملے رکوانے کے بدلے اسے اربوں ڈالرز ادا کیے ہیں. یہ خلیجی ریاست کے لیے ایک حیران کن پالیسی تبدیلی سمجھی جا رہی ہے, کیونکہ جنگ کے دوران UAE ایران کے خلاف سب سے سخت موقف رکھنے والے ممالک میں شامل تھا اور امریکہ پر مسلسل دباؤ ڈال رہا تھا کہ وہ اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف جنگ جاری رکھے. رپورٹ کے مطابق UAE پہلے ہی اس معاہدے کے تحت ایران کو $3 ارب ادا کر چکا ہے, اور اس حوالے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس معاہدے کی مجموعی مالیت $10 ارب تک پہنچ سکتی ہے. جبکہ مزید رائٹرز نے لکھا ہے کہ بالآخر UAE ایران کو $20 ارب تک ادا کرے گا. یہ رپورٹ ابو ظہبی کے لیے ایک غیر معمولی تبدیلی کی عکاسی کرتی ہے اور اس بات کا اشارہ دیتی ہے کہ ایران جنگ کے بعد پہلے سے زیادہ مضبوط پوزیشن میں ابھرا ہے. جنگ کے دوران UAE نے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر درجنوں حملوں میں حصہ لیا تھا. اس نے پاکستان کی جانب سے تنازع ختم کرانے کے لیے کی جانے والی ثالثی کی کوششوں کو ناکام بنانے کی بھی کوشش کی. اور رائٹرز مزید لکھتا ہے پاکستان نے مذاکرات کی میزبانی کی تھی. اس پر دباؤ ڈالنے کے لیے UAE نے اپنے قرضوں کی ادائیگی کا مطالبہ کر دیا, جس کے بعد سعودی عرب کو اسلام آباد کو ایک نیا قرض فراہم کرنا پڑا. یہ جنگ مجموعی طور پر اتنی پیچیدہ ہے کہ اس کی بہت ساری پرتیں ہیں. یہ صرف 2 براہ راست فریق نہیں ہیں, امریکہ اور ایران. اسرائیل تو کیونکہ اس کا بنیادی وجہ ہے اور سبب ہے وہ بھی شامل ہے. پوری خلیجی ریاستیں شامل ہیں, یورپی ممالک شامل ہیں. یہ سب لوگ اس کے افیکٹو بھی ہیں اور اسٹیک ہولڈرز بھی ہیں. اور ابھی جو خبر آئی ہے اس میں اسرائیلی حکام کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے جنگ کے دوران UAE کا دورہ بھی کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بھی اس پر تبصرے کیے تھے اور اس وقت یہ چونکا دینے والی خبریں بھی آئی تھیں, اور اب یہ اسرائیلی حکام نے بھی واضح کر دیا ہے کہ بنیامین نیتن یاہو نے جنگ کے دوران UAE کا دورہ کیا تھا. اور اس حوالے سے اسرائیل اور UAE نے مشترکہ طور پر معاہدے کے اوپر دستخط بھی کیے تھے, جس کے تحت دفاعی خریداری کے لیے ایک مشترکہ فنڈ قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا.
اور اس کا انکشاف مڈل ایسٹ آئی نے بھی اپنی رپورٹ میں کیا تھا۔ گزشتہ ہفتے یو اے ای نے ایران کے جو پاسداران انقلاب کے ممبران ہیں ان کی میزبانی کی ہے، جنہوں نے ابو ظہبی کے نائب حکمران اور قومی سلامتی کے مشیر شیخ تہنون بن زید النہان سے ملاقات کی۔ امریکی پابندیوں کا سامنا کرنے والے یہ ایرانی عہدیدار شیخ تہنون کے مہمان خانے میں مقیم رہے۔ اسی ہفتے یو اے ای نے اپنے سفارتکار بھی ایران بھیجے تاکہ اعلیٰ ایرانی حکام کے ساتھ براہ راست ملاقاتوں کے ذریعے کشیدگی میں کمی لائی جا سکے۔ بلومبرگ نے اس پیش رفت کی اطلاع دی۔ یہ ملاقات تہران میں اس کوشش کے تحت ہوئی تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ یو اے ای ایرانی حملوں کا نشانہ نہ بنے۔ حالیہ دنوں میں یو اے ای ان حملوں سے محفوظ رہا جو گزشتہ چند ہفتوں کے دوران نسبتاً چھوٹے اور کم وسائل والے عرب ممالک کو نشانہ بناتے رہے، جبکہ امریکہ اور ایران کے درمیان نازک جنگ بندی بار بار آزمائش سے گزرتی رہی ہے۔ ایران نے امریکی حملوں کے جواب میں بحرین، کویت اور اردن پر حملے کیے تھے۔ رائٹرز کی رپورٹ میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ ایران کو دیے جانے والے یہ اربوں ڈالر ان ایرانی اثاثوں سے آئے جو ابو ظہبی میں موجود تھے اور جنہیں منجمد کرنے پر غور کیا جا رہا تھا، یا یہ رقم یو اے ای کے خود مختار یعنی ساورن ویلتھ فنڈ سے ادا کیے گئے ہیں۔ رقم جہاں سے بھی ادا کی گئی ہے، یہ بات بالکل واضح ہے کہ متحدہ عرب امارات کے اندر جو بڑے بڑے ڈیٹا سینٹرز ہیں، خاص طور پر ملٹی نیشنل کمپنیوں کے جو مرکزی دفاتر وہاں موجود ہیں، اور اس کے ذریعے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے شعبے میں جو ایک بھاری سرمایہ کاری متحدہ عرب امارات کے حکمرانوں کی جانب سے کی جا رہی ہے، وہ سب داؤ پر لگ گیا۔ اور بلکہ بہت ساری یہ خبریں اور تبصرے اور رپورٹ شائع ہونے لگیں کہ مستقبل نہیں ہے، متحدہ عرب امارات برباد ہو گیا ہے اور ایران نے اس کا مستقبل جو ہے وہ تباہ کر دیا۔ لیکن اب یہی متحدہ ایران کو پیسے بھی ادا کر رہا ہے، یہی متحدہ جنگ رکوانے کے لیے مسلسل کوششیں بھی کرتا رہا ہے۔ لیکن ایران نے یہ واضح کیا کہ خلیجی ریاستیں اور ان کی زمین جو ایران کے خلاف استعمال ہوتی رہی ہے، اس لیے ایران حملے کرتا ہے، اس لیے ایران میزائل داغتا ہے۔ اور امریکہ نے تو بار بار یہ کہا، ٹرمپ کی طرف سے پریس سٹیٹمنٹس دی گئیں، میڈیا سے گفتگو کی گئی کہ انہیں یقین نہیں آ رہا کہ ایران نے اتنا سخت ریٹیلیشن میں مشرق وسطیٰ کو کیسے نشانہ بنایا۔ اب بات یہ ہے کہ توقع تو یہ کی جا رہی تھی کہ گزشتہ 50 برسوں سے امریکہ نے، یورپ نے ایران کے اوپر معاشی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ایران نے سروائیو کیا ہے، اور صرف سروائیو نہیں کیا بلکہ بتایا ہے کہ امریکی سہارے اور معاونت کے بغیر اور شدید ترین پابندیوں کے ساتھ بھی دنیا میں سروائیو کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں کم از کم 15 ممالک ایسے ہیں جن پر امریکہ نے براہ راست پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ ان ممالک میں شاید ایران ایک ایسی نمایاں مثال ہے جو پابندیوں کے باوجود بلکہ کسی حد تک انہی پابندیوں کے سبب اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایک مضبوط داخلی سسٹم قائم کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔ امریکہ جب کسی ملک پر پابندیاں لگاتا ہے تو دعویٰ کرتا ہے کہ خوراک اور ادویات ان پابندیوں سے مستثنی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ثانوی پابندیوں کی وجہ سے دنیا کی بیشتر کمپنیوں کے لیے ایسے ممالک کے ساتھ کام کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے جن پر امریکی پابندیاں عائد ہوں۔ دنیا کا سب سے زیادہ پابندیوں کا شکار ملک آج اپنی طبی ضروریات کا 90% سے زیادہ حصہ خود مقامی سطح پر تیار کرتا ہے۔ ایرانی وزیر صحت کے مطابق ملک کا صحت کا شعبہ 10 ارب ڈالر سے زائد مالیت کا حامل ہے، اور ایران میں 340 سے زیادہ میڈیسن کی کمپنیاں کام کر رہی ہیں۔ ایران اپنی ادویات 40 سے زیادہ ممالک کو برآمد بھی کرتا ہے۔ ایران 72 اقسام کی ریڈیو فارماسیوٹیکل میڈیسن تیار کر رہا ہے، اور اس نے نیوکلیئر میڈیسن کی تیاری میں بھی مہارت حاصل کر لی ہے جو سرطان یعنی کینسر کی تشخیص اور علاج میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ علاج 15 سے زائد ممالک کو برآمد کیے جاتے ہیں، اور صرف 2025 میں جنگ شروع ہونے سے پہلے مختلف رپورٹس کے مطابق ایران نے اس شعبے سے $7 کروڑ کی آمدنی حاصل کی۔ بلا شبہ
کوئی بھی ایران پر پابندیوں کے اثرات سے انکار نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ملک گزشتہ 50 برس سے پابندیوں کی زد میں ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسا ملک جسے عالمی منڈیوں اور بیرونی وسائل تک رسائی سے بڑی حد تک محروم کر دیا گیا ہو، وہ اتنی پیچیدہ اور خصوصی نوعیت کی ادویات کیسے تیار کرنے میں کامیاب ہوا؟ اس کا ایک اہم جواب یہ ہے کہ جب کسی قوم کو شدید ضرورت درپیش ہوتی ہے تو وہ وہاں بھی اپنا حل تلاش کر لیتی ہے جہاں بظاہر کوئی راستہ موجود نہ ہو. ایران کے پاس 2 بڑی طاقتیں ہیں. پہلی اس کی آبادی اور دوسری اس کی ثابت قدمی. ایران کی آبادی بڑی ہے اور اس کے لاکھوں نوجوان سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی کے شعبوں سے وابستہ ہیں. یہی انسانی سرمایہ ملک کی سائنسی اور صنعتی ترقی کی بنیاد بنا ہے. دوسری اہم چیز استحکامت اور مزاحمت ہے. جب کسی قوم پر شدید دباؤ ڈالا جاتا ہے تو وہ مسائل کا حل خود پیدا کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے. اگر اس جنگ نے کوئی سبق دیا ہے تو وہ یہ ہے کہ ایرانی عوام کو یہ سننا پسند نہیں کہ تم یہ نہیں کر سکتے. جب انہیں کہا جاتا ہے کہ کوئی کام ناممکن ہے تو وہ اسی وقت اس کا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چنانچہ ایران نے پابندیوں کے منفی اثرات کے باوجود ان حالات کو اپنی ضروریات کے مطابق صنعتی اور سائنسی ترقی کے مواقع میں بدلنے کی کوشش کی. یقیناً پابندیاں کوئی اچھی چیز نہیں ہیں. دنیا بھر میں ان کے نتیجے میں بے شمار لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور کئی جانیں بھی ضائع ہوئی ہیں. تاہم شاید دیگر ممالک ایران کے تجربے سے یہ سبق سیکھ سکتے ہیں کہ جب حالات آپ کو کمزور کرنے کی کوشش کریں تو اپنے ارد گرد موجود وسائل کو دیکھیں، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں، کچھ نیا تعمیر کریں اور دنیا کو بتائیں. اور دنیا کو ایران نے بتا دیا ہے کہ اکیلا تن تنہا ایران دنیا کی سپر پاور امریکہ کے ساتھ بھی لڑ سکتا ہے اور اس کی صلاحیت رکھتا ہے اور امریکہ کو مجبور کر سکتا ہے کہ وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں. ایران امریکہ مذاکرات کے بعد کیا نتائج حاصل ہوں گے، دونوں ملک کو کیا کیا فوائد ہو سکتے ہیں، اس پر آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ کامنٹ میں اپنا ضرور تبصرہ کیجیے گا. مجھے ڈاکٹر اکمل سمرو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.